جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم سر، عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر یہ ایک بہت پوسٹ وائرل ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں اور ورکرز ہیں وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کچھ اصلیت بتا سکتے ہیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو شایان علی جو بدتمیز سا لڑکا ہے وہ اس نے پھر کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور ایکسپیلڈ فرام یونیورسٹی آف ہل۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے اس پوسٹ میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں لوگ؟ تھینک یو۔ دیکھیں جو پوسٹ وائرل کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک امیج کریٹ کیا جائے، اور امیج انہوں نے بڑے کریٹ کیے۔ مثلا انہوں نے یہ پھیلا دیا جی کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا نا جی تو ہم نے پیسے بھیجنے بند کر دینے ہیں۔ تو بھیجنے بند کیے انہوں نے ایکسپیکٹ کمیونٹی نے۔ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا نا جی تو ہم نے انقلاب لے آنا، تو آ گیا انقلاب۔ اور دیکھنا جی اب ہم نے ان کا ناک میں دم کر دیا ہے، واقعتاً ناک میں دم کر دیا ہے، یہ اپنی بےزتی کروائی ہے، اپنے آپ کو برا دکھایا ہے اور اپنی ریپوٹیشن کو بھی دھبے لگائے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے داؤ پیش کرتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹیز اگر اس قسم کی کیمپین سے متاثر ہو کے اپنے فیصلے بدلنے لگیں تو میرے خیال میں اگلے دن جو آئیں گے اس میں یونیورسٹیوں کے اندر جو داخلے ہیں وہ بھی پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے ذریعے ہی کیے جائیں گے۔ ابھی تک جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق تو جج صاحب جس کورس کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ابھی آپ کا ولاگ سنا عمران خان کے شب و روز جیل میں، تو بقول رضی دادا وہی والی بات ہو گئی نا۔ پھر یہ جو ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ سب کے لیے ایک اصول، سب کے لیے، کیا کسی غریب اور عمران خان کے لیول کا نہ ہونے والے عام پاکستانی کو صرف مرغی چوری کے الزام میں بھی اگر وہ اٹک جیل جائے تو کیا یہی ساری سہولیات ہوں گی کہ 3 ڈاکٹر لگے ہیں، ان کے بلڈ پریشر چیک ہو رہے ہیں، 10 بجے تک وہ سوئے جا رہے ہیں، اور میڈیا بھی سارا اس کی خبریں لینے میں لگا ہوا ہے؟ تو پھر تو عمران خان کامیاب ہو گئے نا، کہ اس ملک میں 2 نظام ہی رہیں گے، ایک امیر کے لیے جس کی ہر چیز خبر بنے گی، اور ایک غریب کے لیے جو کبھی خود ہی خبر نہیں بن پاتا۔ تھینک یو۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو بالکل یہ امیر اور غریب کی تفریق جو ہے آپ کو جیلوں میں بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو ہسپتالوں میں بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو قبرستانوں میں بھی نظر آئے گی۔ تو جیتے جی بھی تفریق ہے، مرنے کے بعد بھی تفریق ہے، بستر مرگ پر بھی تفریق ہے، اور جائے پیدائش پر بھی تفریق ہے۔ تو یہ تفریق تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو کامیابی ہے اگر اس برے طریقے سے اپنے ہی الفاظ کے ہاتھوں پٹ جانا۔ عمران خان کو کسی نے نہیں پیٹا، عمران خان کے خلاف کسی نے فیصلہ نہیں دیا، عمران خان کے خلاف کوئی عدالت نہیں لگی، عمران خان کے خلاف کسی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کانسپریسی نہیں کی، عمران خان کا کوئی اوپوننٹ نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان نے خود کیا ہے، اپنے اعمال نے کیا، اپنی زبان نے کیا، اس معیار نے کیا ہے جس معیار کے اوپر دوسروں کو رکھنا چاہتے تھے، وہ معیار گلے میں پڑا ہے۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو غریب اور امیر کی تفریق تو ہم نہیں مٹا سکتے، لیکن مکافات عمل کا ایک شاہکار آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم طلعت، شکیل بات کر رہا ہوں امریکہ سے۔ طلعت، آج جب عمران خان کی حکومت گئے 1.5 سال گزر گیا ہے، آج تک اس بات کا کو حتمی جواب نہیں ملا کہ ان کی حکومت جانے کی وجہ کیا بنی۔ آج 15-18 مہینے بعد جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی حالات میں تبدیلی تو آئی نہیں۔ اگر ان کو نکالنے کی وجہ معیشت تھی تو معیشت میں کوئی ایسی بہتری نظر نہیں آتی۔ اگر ان کو نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ جی وہ آرمی چیف کو ری اپوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ برملا اعتراف بھی کر چکے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کو ایسا کوئی ایشو تھا نہیں۔ مطلب بالکل ایک پیج پہ تھے آرمی کے ساتھ، اور انہوں نے کبھی اس ایک پیج کو پھاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، I could be wrong، کہ چونکہ ان کی جو ایگو تھی اس کو پیمپر کیا جا رہا تھا، تو انہیں کو مسئلہ نہیں تھا کہ جی حکومت کون چلا رہا ہے اور کون نہیں چلا رہا ہے۔ ان کو نہ حکومت کی سمجھ تھی، نہ ان کی اس پہ گرفت تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب ہم آج بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو نکالنے کی وجہ بنی کیا۔ تو اگر آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں اور بتا سکیں کہ
دس واز دا ریزن، دس واز دی ایکچوئل ریزن. تو بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. میں جب اپنی ماسٹرز کی ڈگری کر رہا تھا تو اس کی جو تھیری ہے ہم پڑھا کرتے تھے، اس تھیری کے اندر ہمیں عموماً مشکل ہوتی تھی سمجھنے میں، کیونکہ ثقافتی طور پر ہمیں عادت ہے ایک فیکٹر کو بنیاد بنا کر چیزوں کو سمجھنے کی. یعنی ہم سنگل فیکٹر ایکسپلینیشنز جو ہیں ان کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، ہضم بھی ہو جاتی ہے، بالخصوص اگر وہ ہمارے نظریات کے مطابق بھی ہو. لیکن جب آپ کسی بہت ہی مشکل سیاسی اور گرا در گرا والے معاملے کا تجزیہ کر رہے ہو تو آپ کو پھر ملٹیپل فیکٹر ایکسپلینیشنز میں جانا پڑتا ہے، جہاں پہ جا کے جب ہم تھیریز پڑھ رہے تھے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ بہت کمپلیکس ہو گیا. سو جو میں آپ کو ابتدائیے کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کمپلیکس صورتحال تھی جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز نے اپنا رول پلے کیا اور وہ نتیجہ نکالا جس نتیجے کے اوپر آپ اب ہمیں سوال بھیج رہے ہیں. اس نتیجے میں سے کیا نتیجے نکلے، 1.5 سال ہمارا کیسے گزرا، نظام کے اندر اداروں کے ساتھ کیا ہوا، ان تمام معاملات کے اوپر جو بات چیت ہے وہ اپنی جگہ پر. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سنگل فیکٹر ہے جس کے اوپر آپ پن پوائنٹ کریں کہ یار مجھے بتائیں نا کہ یہ ایک فیکٹر تھا. ملٹیپل فیکٹرز کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں سیاسی طور پر عمران خان کا تجربہ بنیاد ہی ایک بڑی بھیانک غلطی پر کرتا تھا. وہ غلطی کیا تھی کہ عمران خان کی موجودگی میں کسی اور سیاستدان کی گنجائش نہیں بن سکتی. تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کو باہر رکھنے کی کوشش کی، لیکن سیاسی ڈائنامک سے بڑی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. ان سیاستدانوں کی موجودگی کو آپ زائل نہیں کر سکتے تھے. تو جب وہ سیاستدان اپنے تمام تر ڈائنامکس کے ساتھ نظام کے اندر موجود ہیں تو عمران خان کو پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل تھا اس نظام میں جہاں پر ان کے کمپیٹیٹرز موجود ہیں. تو عمران خان کے لیے جو پہلے اسپیس کریٹ کی گئی اس کے اندر پولیٹیکل کمپٹیشن غائب کر دیا گیا. پھر پولیٹیکل کمپٹیشن جب واپس آیا تو عمران خان کے جو تجربات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو حرکات ہیں وہ سسٹینیبل نہیں رہی. تو ایک تو یہ پولیٹیکلی سسٹینیبل نہیں تھا کیونکہ آپ سنگل انڈیویجول کو اتنے کمپلیکس ملک کے اندر اس طریقے سے لاگو نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ چینج آف کمانڈ بھی ہوئی. باجوہ جو پاور ڈائنامکس کی بات کرو، سیکنڈ فیکٹر پاور ڈائنامکس چینج ہو گئے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ تھا، لیکن میرے خیال میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا بھی معاملہ تھا. تو جب ایک وزیر اعظم جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کام کرتا رہا ہو یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے لانے والے جو ہیں ان لانے والوں کا جو سربراہ ہے اس کی تعیناتی میں نے کرنی ہے اور میرے پسند کا بندہ آئے گا تو پروسیجرز کو میں نے سبورٹ کرنا ہے، تو ایک آپ ایسی لڑائی مول لیتے ہیں جو آپ جیت نہیں سکتے. تو وہ ایک پاور ڈائنامکس وہاں سے انلیش ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے. میں اتفاق نہیں کرتا کہ ایک پیج جو ہے مضبوط تھا، ایک پیج مضبوط نہیں تھا، اس کے حصے بکھرے ہو گئے تھے. جو بیچ میں 2 نمبری کے کام کرنے والے تھے اس میں جنرل باجوہ سر فہرست تھے. وہ عمران خان کو بھی ایک بات کر رہے تھے اور اپنے کولیگز کو بھی ایک بات کر رہے تھے اور جنرل فیض کو بھی ایک بات کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنے انسٹیٹیوشن سے بڑے نہیں تھے. سو دیٹس فیکٹر نمبر 2. فیکٹر نمبر 3 آپ نے جس ایگو کا ذکر کیا جس کو فیڈ کیا جاتا تھا وہ سب سے بڑی، اور میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کے خلاف اگر کسی چیز نے ان کو پلٹایا ہے تو وہ ان کے اپنے اعمال، ان کی اپنی زبان ہے، ان کی اپنی ذہنیت ہے. جو زبان وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے تھے، سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، جو نقاد ہیں ان کے لیے جو زبان استعمال کرتے تھے اگر کبھی اس کی آڈیو لیک ہو جائے تو آپ لوگ کان بند کر لیں گے. مطلب اور وہ زبان جو ہے ایک خاص قسم کی ذہنیت کی عکاسی کرتی تھی. یہ جو لوگ ان سے بڑی محبت میں مبتلا ہیں ان کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، لیکن یہ فیکٹس ہم نے نہیں بنائے، یہ عمران خان نے بنائے. تو ان کی ایگو جو تھی اس نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، عقل پہ پردہ ڈال دیا. ان کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ وہ عقل کل ہیں، ان کے پاس علم نجوم بھی ہے، ان کے پاس علم جنوب بھی ہے، ان کے علم شمال بھی ہے، مشرق مغرب سب علوم ان کے پاس ہیں اور وہ یکتا ہیں. وہ OIC کے جو ممبران ممالک ہیں ان کو بٹھا کر اسلام کے اوپر لیکچر دیتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ کردار دیکھیں، افکار دیکھیں، اعمال دیکھیں اور گفتار دیکھیں. تو میں تو بڑا اس پہ کنونسڈ ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو اصل ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ ان کے اپنے اعمال اور زبان نے پیش کیا.
जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। राना नवार कनाडा से बोल रहा हूँ। शाह जी, मेरा ये सवाल है कि ये जो इमरान खान है, लोगों की बहन बेटियों के ऊपर और मर्दों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता था कि इनके साथ जेलों में ज़्यादती होती है, तो क्या ये अब अपने आप के ऊपर ऐसा कहेगा कि मेरे साथ भी हुई है? प्लीज़ इसके बारे में बताना। ये तो ज़ाहिर है वो ख़ुद ही बता पाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन आपने ये बात की तो मुझे याद आया कि वाक़तन हर जेल में जाने वाले शख्स के बारे में वो यही बात करते थे। अब ज़ाहिर है अपने बारे में वो ख़ुद ही आके बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, प्रोफेसर अदनान खानेवाल से बात कर रहा हूँ। सर, सियासतदानों पर तो सब लोग ही बात करते हैं, सहाफ़ियों पर बात करने की पाकिस्तान में शायद आज़ादी नहीं है। मतलब हर सहाफ़ी सियासतदानों पर तनकीद करना अपना सहाफ़ती हक़ समझता है, बल्कि उसको सहाफ़त कहते हैं। लेकिन अगर किसी सहाफ़ी पर तनकीद की जाए तो वो उसे ट्रोलिंग का नाम दे देते हैं। तो पूछना ये था कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़ी तनकीद से मुबर्रा है, और क्या उन पर तनकीद नहीं की जा सकती, और उन पर तनकीद का हमेशा मतलब ट्रोलिंग ही लिया जाएगा? मिसाल के तौर पर अभी कल एक सीनियर सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ट्वीट किया कि जी कोई बेगैरत ही हो सकता है, बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन अगर यही ऐसा लफ्ज़ अगर किसी सहाफ़ी के बारे में इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भौंचाल आ जाएगा, आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वर किया जाएगा। इस पर थोड़ा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। देखिए, आप एकेडेमिया से आपका ताल्लुक़ है, मेरी तवक्को ये थी कि आप सवाल के अंदर शवाहिद भी पेश करें। आपने एक एनेक्डोट पेश की, मैंने वो नहीं ट्वीट देखा। जो एनेक्डोट्स हैं वो एम्पिरिकल एविडेंस में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। यानी एक आप अमूमी मिसाल दे के आप बहुत बड़ा नतीजा उसमें से अख़ज़ नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि आपको किसने कह दिया सहाफ़ियों पर तनकीद नहीं होती? सहाफ़ियों पर बहुत तनकीद होती है, दिन रात तनकीद होती है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तनकीद होती है, सियासतदानों की तरफ से तनकीद होती है, वज़ीर आज़म की तरफ से तनकीद होती है। इस वज़ीर आज़म जो गए इनकी बात नहीं कर रहा है, उनकी तरफ से भी होती होगी, इमरान खान की तरफ से होती है। बहुत तनकीद होती है सहाफ़ियों के ऊपर, और ये डॉक्यूमेंटेड अब मैं बात कर रहा हूँ। जो केसेस हमारे पास आते हैं सहाफ़ियों को ज़्यादा कोप करने के, उनको इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो हरासमेंट के केसेस हैं, आपको पता पाकिस्तान दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर है सबसे ख़तरनाक ममालिक जहाँ पर आप सहाफ़त कर सकते हैं। आपको पता है जिस शहर से बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस्लामाबाद, हैरानी की बात है ये सबसे ख़तरनाक शहर मुतसव्वर होता है सहाफ़ियों के लिए काम करने के लिए। तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको पता है जिसके अंदर आप पढ़ाते हो जो ख़तरनाक मार्क की गई हो आपके लिए, और आप फिर भी वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हो? तो मेरे ख़्याल में हम तवक्को ये करते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं बस सवालात जब करें तो उसके अंदर शवाहिद लेके आएँ। दूसरी बात, सहाफ़ी समझते हैं कि तनकीद करना उनका हक़ है। जो डेफिनेशन है हमारे प्रोफेशन की वो है ही एक होल्ड पावर टू अकाउंट, और आप पावर को अकाउंटेबल ठहराने के लिए आप तारीफ़ का जो है वो सहारा नहीं लेते, आप तल्ख़ हक़ाइक़ का सहारा लेते हैं जो तनकीद के साथ जोड़ा जाता है। तीसरी बात यह कि अगर कोई इनफरादी सहाफ़ी गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल उसकी सरजनिश होनी चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग जो है सिर्फ सहाफ़ियों के बारे में नहीं होती। हम सियासतदानों की ट्रोलिंग की भी बात करते हैं, हम फ़ौज की ट्रोलिंग की भी बात करते हैं, हम असातिज़ा कराम की ट्रोलिंग की भी बात करते हैं। तो ट्रोलिंग तो एक यूनिवर्सल फ़िनोमेना है। सिर्फ इस वजह से कि वो सहाफ़ियों की अगर ट्रोलिंग होती है तो क्या हम उनको ट्रोलिंग ना कहें, उसको कोई और नाम दे दें? तो इस वजह से मेरे ख़्याल में आपके सवाल में जो मफरूज़े छुपे हुए हैं हकीकत से थोड़े से परे हैं।